الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز سامعین، آج بتاریخ 10 صفر سن 1432 ہجری مطابق 14 جنوری سن 2011 بروز جمعہ بعد صلاۃ عشاء جامع مسجد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حال میں جس اہم موضوع کے تعلق سے سماعت کے لیے آپ نے حاضری دی ہے، وہ موضوع آپ نے شیخ محترم سے سنا: صبر کی اہمیت اور ضرورت. آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہر طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے. آج انارکی پھیلی ہوئی ہے. کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں اخوت و بھائی چارگی کو پھیلانے کے لیے، آپسی محبت کو بڑھاوا دینے کے لیے، لیکن دن دونی رات چوگنی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ضبط نفس، صبر و تحمل کے بندھن آج ٹوٹ گئے ہیں. انسان مغرور ہو چکا ہے. آپس کی لڑائیاں، مقدمے بازیاں، عدالت کی رسوائیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں. وجہ جہاں بہت ساری ہیں، وہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج انسان صبر نہیں کرتا. بلا شبہ ایسے موقع پر اس اہم موضوع کے متعلق روشنی ڈالنا وقت کی ضرورت بھی ہے. قابل مبارکباد ہیں ہمارے شیخ فضل الرحمان صاحب، جن کی کوششوں سے یہ حسین مجلس منعقد ہوئی ہے اور اس کے لیے یہ اہم ترین موضوع منتخب کیا گیا ہے. اللہ ان کی، آپ سب کی حاضری کو، کوششوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیو اور دوستو، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر چند نکات کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. صبر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ تقاضے کیا ہیں؟ ثمرات اور نتائج کیا ہیں؟ صبر انبیاء، صبر صحابہ، صبر تابعین، صبر سلف اور قرآن و سنت نے کیا مقام دیا ہے؟ دیگر باتیں بھی کچھ ہوں گی انشاءاللہ جو ضمناً آئیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دینی بھائی اور دوستو، سب سے پہلی بات کہ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے. صبر عربی زبان کا لفظ ہے
ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے صبر کا معنی ہے روکنا، سہارے کے ہیں۔ شریعت کے مفہوم میں صبر کہتے ہیں انسان خوشی ہو یا غمی، ابتلا اور آزمائش کا وقت ہو یا فرحت و انبساط کا، اپنے آپ کو روکے تاکہ وہ اللہ کے حدود کو کراس نہ کر جائے۔ قرآن و حدیث نے، دین اور شریعت نے جو اس کے لیے حد بندی دی ہے، کہیں وہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے۔ یہی شرعی مفہوم میں صبر کا معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ جنید بغدادی سے جب کسی نے صبر کے متعلق پوچھا کہ صبر کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بندگی کی راہ میں انسان کڑوا گھوٹ نگل جائے، پی جائے، پیشانی پر بل نہ آئے، بندگی کا جو مفہوم ہے، بھرم ہے، وہ انسان کا کیا رہے، قائم رہے۔ یہی ہے صبر۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے اقوال اور دیگر لوگوں کے بھی ملتے ہیں۔ عمر بن عثمان مکی سے جب کسی نے صبر کے متعلق پوچھا، سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ صبر یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کے ساتھ کھڑا رہے، مشکل سے مشکل ترین لمحات آئیں، وقت آئے، لیکن اس کے قدم ثابت رہیں، لڑکھڑائے نہیں۔ یہی کیا ہے، صبر ہے۔ صبر کی کسی نے اور بھی تعریف کی ہے کہ جذبات کے بھگدڑ میں انسان اپنے دل پر کیا رکھے، گرفت کو مضبوط رکھے، کنٹرول میں رہے، اور وہ حدود الہی کو کراس نہ کرے۔ آپ جتنی بھی تعریفیں ہیں لغوی، شرعی یا اس طرح سے علماء کے جو اقوال ہیں، ان تمام کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے جو بات واضح ہوگی وہ یہی کہ صبر ایک ایسی عظیم حقیقت ہے کہ جس کو لغت میں مختلف اعتبار سے بے شمار الفاظ کے ساتھ، مختلف تعبیرات کے ساتھ لوگوں نے بیان کرنے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے۔ لیکن سب کا مقصود، سب کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو اس کو ایک لفظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دین کل کا کل کیا ہے، صبر ہے۔ پورا دین اسلام کیا ہے، صبر کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے سوال کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا الصبر والسماحہ، معاف کر دینے کا نام اور برداشت کر لینے کا نام، صبر کر لینے کا نام کیا ہے، اسلام ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صبر کی یہی حقیقت بھی ہے اور صبر کا یہی معنی اور مفہوم بھی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، جیسا کہ عام طور سے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی میں صبر کر رہا ہوں، مار لو جتنا مارنا ہو۔ صبر مجبوری کا نام نہیں، اختیاری عمل ہے۔ آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے انتقام لے لینے کی، لیکن آپ آخرت کے لیے اسے کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ مشکلائیں، بلائیں، آزمائش، پریشانیاں مقدر بن نہیں ہے زندگی کا، لیکن آخرت کے فائدے کے لیے آپ سب کو کیا کر جائیں، جھیل لیں۔ یہ ہے صبر، نہ کہ مجبوری کا نام کیا ہے، صبر۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ گویا اختیاری طور پر جس چیز کو کیا کیا جائے، اختیار کیا جائے، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر انسان کی قوت برداشت کا کیا ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا ہی زیادہ متحمل ہوگا، جو انسان جتنا ہی زیادہ بردبار ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ صبریلا ہوگا، اس کے اندر صبر کی طاقت کیا ہوگی، موجود ہوگی۔ صبر کی ضد ہے میرے بھائی اور دوستو، شہوت۔ کیا میں نے بتایا آپ کو؟ صبر کی ضد کیا ہے، الٹا کیا ہے، شہوت۔ صبر اگر کامیابی کی، نجات کی منزل ہے، ذریعہ ہے، کنجی ہے، تو شہوت انسان کی بربادی کا، یا کہہ لیجئے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، جس کے ذریعہ انسان پر وہ اپنی گرفت کو کیا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا فانی ہے، موت کیا ہے، یقینی ہے۔ دنیا فانی ہے، موت یقینی ہے، اور موت کے بعد ہمیں سامنا ہے حسین اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا، اس کے مناظر کا، یا پھر حفرۃ من حفر الجنہ او حفرۃ من حفر النار، جہنم کا گڑھا کھلا ہوا ہمارے کیا ہے، سامنے ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر آپ جو ہے پیدل نہیں چل رہے ہیں، آپ سوار ہیں
اور کسی سواری پر، اور وہ سواری ہے آپ کا نفس. سواری کیا ہے؟ آپ کا اپنا نفس، جو خود سر گھوڑے سے بھی زیادہ کہیں بے لگام ہو جاتا ہے. اور یہ بھی جانیں آپ کہ اللہ نے جس طرح گھوڑے کو لگام سے روکا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو سواری پر، نفس کی سواری پر بٹھا کر کے اللہ نے آپ کو لگام دیا ہے، اور وہ لگام ہے صبر کا. جس قدر زندگی میں آپ صبر کو برت لے جائیں گے، اسی قدر سوار اور سواری دونوں اپنی منزل مقصود کو پا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جہاں صبر کی گرفت کیا ہو گئی؟ کمزور پڑ گئی، صبر کی گرفت آپ کی ڈھیلی پڑ گئی، آپ کا نفس آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ حاوی ہونے لگے گا، اور آپ کی منزل آپ سے کیا ہونے لگے گی؟ دور ہونے لگے گی. میرے بھائی اور دوستو، علماء اسلام نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر. صبر علی محارم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان پر ایک انسان کو جو صبر کرنا ضروری ہو جاتا ہے جنت کی امید میں، وہ صبر علی اقدار اللہ، قضاء اور قدر کی بنیاد پر انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. پہلی قسم میں نے آپ کو بتایا کہ صبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، فرائض دین، احکام دین، واجبات دین کو جن کو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کر دیا ہے؟ لاگو کر دیا ہے، ہم کو وہاں صبر کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو سمجھیے کہ ایک انسان کی نیند بھاری ہے، بوجھل ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ دشوار ہوتا ہے، پریشانی کا باعث ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اپنی نیند کی قربانی کو پیش کرتا ہے تاکہ اللہ کی جنت اس سے دور نہ ہو جائے. دوسرا سویا رہتا ہے، اپنے نفس کا کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ ہو جاتا ہے. اس نے اپنے نفس کو صبر کے لگام کے ذریعہ کیا کر دیا؟ کنٹرول کر دیا. اس لیے کہ جنت اللہ کی بلا نماز کے ملنے والی نہیں ہے، تو اس نے اللہ کی اطاعت پر کیا کیا؟ صبر. کی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں. ایک انسان مالدار ہے، اربوں پتی ہے، اسلام نے مال میں زکوٰۃ واجب کی ہے 2.5%. اب جب اس نے زکوٰۃ نکالا سالانہ تو پتا چلا کئی لاکھ روپے، جب ایک ساتھ دیکھا کہ زکوٰۃ تو میرے گھر سے اتنے لاکھ روپے کی تعداد میں نکل رہی ہے، تو نفس میں ایک لالچ تما جاگی کہ اگر نہ دوں تو یہ اتنا جو ہے اتنا سال کا ہمارا کیا ہو رہا ہے. لیکن نہیں، وہیں اس نے صبر کے لگام کو مضبوط کیا، اپنے نفس کو کہا کہ جس رب نے دیا ہے اسی رب کے بندوں کو، اسی رب کے نام پر خیرات کرنے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اپنے نفس کو اس نے کیا کیا؟ مجبور کیا، صبر کیا. تو یہی صبر ہے علی طاعت اللہ. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ نفس کے بندے ہو جاتے ہیں اور وہ صبر نہیں کر پاتے ہیں، چنانچہ نفس کی غلامی میں لگ جاتے ہیں، اور آخرت ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ جہنم کا گڑھا ان کے سامنے بالکل منہ کھول کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے. علماء نے صبر کی دوسری قسم، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا کہ دوسری قسم علماء نے صبر کی بیان کی ہے، صبر علی محارم اللہ. اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، مثلا سگریٹ پینا، شراب پینا، نظر بد، گندی فلمیں دیکھنا، اور اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں جو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگ سمجھدار ہیں، میں چند آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں. اب آپ بتائیے کہ ایک انسان مثال کے طور پر گندی فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا، اس کا نفس جب تک دیکھ نہیں لیتا ہے اس کو سکون میسر. شراب پینے کا عادی ہے، اس کا نفس اس کو سکون نہیں دینے دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم غم غلط کر رہے ہیں، یہ کر کے فلاں کر کے، اور اس طرح کی چیزیں. بات آتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، اب اگر ایک انسان کو آخرت کی یاد دلائی جائے کہ تمہاری آخرت تم سے سرک رہی ہے، تمہارا رب کی بنائی ہوئی جنت تم سے کیا ہو رہی؟ تمہارے ان اعمال کے ناطے دور ہو رہی ہے. اگر وہ انسان چھوڑے گا تو نفس پر اس کے کیا لگے گا؟ شاٹ لگے گا، گرا گزرے گا، بھاری لگے گا. اس لیے کہ نفس کا ڈیمانڈ ہے، اس کے عادتیں پڑی. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں سگریٹ میں چھوڑ نہیں پاتا ہوں اس لیے کہ فلاں کام، اس لیے کہ نفس اس چیز کا کیا ہو چکا ہے. لیکن حکم سمجھ کر کے اللہ کا وہ بالکل چھوڑ دے اور اس سلسلے میں آنے والی تکلیف کو
صبر کے لگام کے ذریعہ کیا کرے؟ یہی ہے صبر علی محارم اللہ. انسان ان چیزوں پر غلط نگاہ نہ ڈالے، عورتوں کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالے، غلط فلمیں نہ دیکھے، فلاں کام غلط نہ کرے، گرچہ اس کا نفس چاہتا ہے اور اس میں اس کو دلی طور سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، لیکن اس کو آخرت کی امید میں جنت پانے کے لیے ان تمام چیزوں کی قربانی اگر دیتا ہے تو ایسی صورت میں بلندی درجات کا اللہ نے اس سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے. صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی اقدار اللہ. قضا اور قدر، تقدیر کا مسئلہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں جس کو ہم بظاہر اپنی ناکامی سمجھتے ہیں. بظاہر وہ چیز ہمارے لیے نقصان کا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اپنے بندے کا کبھی برا. آپ اگر مخلص ہیں اپنے ایمان میں، مخلص ہیں اپنے اسلام میں، آپ اللہ کے مطیع اور منقاد بندے ہیں، اللہ آپ کا برا نہیں چاہے گا. بچے کا مر جانا، کسی نوکری میں سے دستبردار ہو جانا یا مستعفی ہو جانا، کسی دکان میں بزنس میں نقصان ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ان کو پریشانی کے منزلوں سے گزارتا ہے تاکہ آخرت میں ان کے درجات کو کیا کر دے؟ بلند کر دے. آپ کو پتا اشد بلاء الانبیاء، اللہ کے محبوب ترین بندے اس دھرتی پر اگر کوئی تھے تو کون تھے؟ انبیاء تھے. لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ نے ان کو کس طرح سے مشکلات سے ان سب کو دوچار کیا، پریشانیوں اور کے بعد دور سے ان کو کیا کیا ہے؟ کتنوں کے سر پہ آنے چلائے گئے، ان کی اولاد کا انتقال ہوا، دیگر چیزیں پیش آئیں. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ جان لیں کہ ایک انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دو چیزوں سے خالی نہیں، یا تو اس کے گناہ کا نتیجہ ہے، یا اگر وہ مومن ہے، نیک ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہے تو وہ قضا اور قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس ایک ہی بیٹا ہو، اچانک اس کی موت آ جائے. ماں چاہتی میری ساری خوشیاں، باپ چاہتا ہے میری زندگی کوئی لے لے، لیکن میرے بڑھاپے کی لاٹھی کیا ہو جائے. لیکن اللہ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت دینی ہے، امانت ہے اس کی، وہ اٹھا لیتا ہے. اب ایک انسان ہے جو اللہ کے فیصلے پر صبر نہیں کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، غیر مناسب گستاخانہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. یہ اللہ تیری کیا مرضی ہے؟ کیا چاہتا ہے تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی چھین کر کے، وغیرہ وغیرہ. اور وہیں پر دوسرا جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر کے کیا کرتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ برا نہیں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں وہ جاتا ہے، اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے، انسانی تعلقات قائم کرتا ہے. اور چنانچہ ایسا واقعہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جی ہاں، صحابی آتے ہیں، اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بچے کی طبیعت خراب تھی، کہ بچہ کس حالت میں؟ کہا پہلے سے بہتر حالت میں. بچے کا انتقال ہو چکا تھا، بچے کو دفن بھی انہوں نے کروا دیا تھا. وہ بیوی نے، خاتون نے ان کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ شوہر باہر سے آئے تھے. ان حالات میں ان کو اگر ان چیزوں سے فیس کر دیا جاتا تو وہ ٹوٹ جاتے، ان کا دل کیا ہو جاتا؟ ٹوٹ جاتا. چنانچہ کتنی نیک خاتون تھی وہ، کتنی سمجھدار خاتون تھی کہ شوہر کو کھانا بھی کھلایا، شوہر سے انسانی تعلقات بھی باہر سے آئے ہوئے تھے وہ انہوں نے قائم کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فلاں تمہاری کیا رائے ہے، اگر تم کو کسی نے امانت دی ہوتی اور اس نے اس کو مانگ لیا ہوتا تو تم دے دیتے یا نہیں؟ کہا بالکل واپس کر دیتا. کہا تمہاری اولاد، تمہارے جگر کا ٹکڑا دور جا چکا ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اسے کہا میرے جگر کا ٹکڑا چلا گیا، مجھ کو بتایا نہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں نے اللہ کے قضا اور قدر کو تسلیم کرتے ہوئے صبر کے ساتھ سب کچھ جھیل لیا، اور اللہ نے اس رات کی ملاقات سے ان کو نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز دیا. اب آپ ذرا دیکھیں، یہاں دو پہلو ہے غور کرنے کا. اگر وہ پہلا بچہ جیتا تو ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جاتا، ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر کے کیا ہوتا؟ نیک نہیں بد ہو جاتا، یہ اللہ جانے. اور باپ کی بنی بنائی عزت کو کتنے بچے کیا کرتے ہیں؟ خاندان کی عزت اور ناموس کو برباد کر دیتے ہیں. یہ اللہ جانتا ہے کہ کس بچے کے بچنے میں باپ کے لیے فائدہ ہے اور کس بچے کے
نہ بچنے میں جو ہے باپ کے لیے کیا نام ہے، فائدہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے بتایا کہ صبر کی تیسری قسم ہے کہ صبر انسان کرے کس بات پر؟ اللہ کے قضاء اور قدر پر، اور انسان آسانی کے ساتھ ان کو جھیل جائے، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی اور دوستو، صبر کی اہمیت کتنی ہے، صبر کی ضرورت ہمیں کتنی ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کے سامنے بے شمار نصوص کتاب و سنت کے سامنے آئیں گے۔ اللہ نے مختلف انداز سے صبر کرنے والوں کو جنت کی کیا کی ہے؟ بشارت دی ہے، کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ مختلف تعبیرات ہیں قرآن میں، مختلف اسلوب ہے قرآن مجید کے اندر۔ آپ کو صبر کی عظمت کے لیے، صبر کی اہمیت کے لیے صرف یہی جان لینا کافی ہوگا کہ صبر ایک ایسی عظیم حقیقت ہے، ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے جس صفت سے اللہ کی ذات کبریائی بھی متصف ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ما احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ، ما احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ کوئی بھی شخص اللہ سے زیادہ تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دہ بات سن کر کے جتنا صبر کر لیتا ہے، کوئی بھی شخص اس معاملے میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مشرکین اس کے لیے بیٹا ہونے کی بات کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ، کہتے ہیں اللہ کے پاس کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ یدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں عافیت سے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی انہیں دنیا میں جینے کا حق دیتا ہے، انہیں روزی دیتا ہے، انہیں مال اور دولت سے نوازتا ہے، باوجود کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی بدگمانیاں رکھتے ہیں، اللہ کو ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج دنیا کا دستور دیکھ لیجئے، اگر ایک انسان کو ادنا سی تکلیف کسی سے پہنچ جائے تو اس کے پیر کاٹنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پر قطر دے گا، وہ نوکر ہے تو خلاص۔ اگر اس کے ذریعہ کہیں سے اس کی کوئی آمدنی کا بندوبست ہے، فوراً رزق پر کیا کر دے گا؟ حملہ کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام عائد ہوا، صدیق جیسا انسان جیب خاص سے خرچ کرتے تھے، کہا ایک ڈبل نہ دوں گا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ جو لوگ جن کو خرچہ کرتے ہیں ان مسائل کی بنیاد پر اس سے رک نہ جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو صفت صبر سے کیا کیا ہے؟ اس کی ذات سب سے زیادہ صبر کرنے والی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی صفت سے کیا ہے؟ متصف ہے۔ ایک ایسی صفت جو اللہ کے اندر پائی جائے اور اللہ نے اس صفت کو اپنے نبیوں کے اندر بطور مدح ذکر کیا ہو کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب کے سب کیا تھے؟ اعلیٰ درجے کے معیار صبر پر قائم تھے۔ جی ہاں، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ قرآن مجید نے چند انبیاء کا نام لیا۔ کس کا نام لیا؟ اسماعیل کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، حضرت کفل کا۔ اللہ فرما رہا کل من الصابرین، صبر کا جو پیمانہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے پر سب کے سب قائم تھے۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ صبر کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اپنی رحمت میں کیا کر لیا؟ گویا جو انسان صبر کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مدد کا، اللہ کی نصرت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی عنایت و توجہ کا، وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کا نام لے کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ رحمت کے مستحق ہو گئے ہمارے صبر کے بدولت، اس لیے کہ وہ کیا تھے؟
صبر کرنے والے تھے. تکلیف جب ان کو پہنچتی تھی, کوئی مشکل ان کے سامنے آتی تھی, تو صبر کا سہارا لیتے تھے اور صبر کو نجات کا ذریعہ بنا لیتے تھے, اور اس کے بدولت وہ جیت حاصل کر لیتے تھے. میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ سے کہا بات بڑی لمبی ہو جائے گی. انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں, ان کی زندگیوں کو پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال آپ لے لیجئے کہ خاندان سے بغاوت, ماں باپ سے بغاوت. باپ نے کہا میں تمہیں پتھر ماروں گا. باپ نے یہی نہیں کہا کہ پتھر ماروں گا, کہا کہ تمہاری چتا میں جب آگ لگے گی تو مشرک اور کینہ پرور باپ کے دل کو, آتما کو کیا ملے گی؟ شانتی ملے گی. انتظار کر رہا تھا لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے کہ ابراہیم کو آگ میں کھیا کر دیا جائے. دیکھیں کس قدر معیار صبر تھا ان کے ہاں, کہ صابر و شاکر تھے کہ اللہ کو جو مرضی ہوگی, اللہ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی. اگر اللہ کی مرضی ہے جل جانا تو ہم جل جائیں گے. صبر کا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ نے انتہا درجہ, ورنہ پہلے ہی سے آدھی آدھی چلا دیتا, لیکن اٹھائے گئے منجنیق میں, ڈالے گئے منجنیق میں, یہاں تک کہ پھینک دیا گیا. پھر حکم ہو رہا ہے, یعنی وہاں تک گنجائش تھی کہ دیکھو اب کیا کرتے ہیں ابراہیم. اب ان کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ رہا ہے, یا اللہ نے صابر لوگوں کے لیے کامیابی کی گارنٹی دی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جان لو کامیابی ملتی ہے صبر کے بدولت. یہ ہماری اور آپ کی مشکل ہے کہ ہم صبر پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. یہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری گھبراہٹ کا مکلف. آپ اگر صبر پر جمے رہ جائیں تو جیت بالآخر کس کی ہوگی؟ صبر کرنے والے کی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیت حاصل ہو گئی. ایک طرف اکیلے ابراہیم تھے, دوسری طرف پورا لاوا لشکر کے ساتھ بادشاہ تھا اور اس کی خدائی تھی. آپ ذرا غور کریں کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جو چھٹی ملی, اللہ نے دوسرا امتحان لیا. دیکھیں کس درجہ امتحان. آپ کو کہا گیا کہ آپ رخت سفر باندھیے, بیوی بچوں کو لا کر کے آب و گیا بے لقودق صحرا کے اندر کیا کریے, چھوڑیے, اور اس کے بعد وہاں سے فلسطین کے لیے کیا ہو جائیے, روانہ ہو جائیں. ذرا دیکھیں کہ کس طرح صبر کی ضرورت تھی کہ وہ بچہ جو بڑھاپے کی لاٹھی تھا, جو خزاں رسیدہ چمن کا ایک شگفتہ پھول تھا, جو بڑی دعاؤں کے بعد دعائے آہ سحرگاہی بڑھاپے میں جا کر کے اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا تھا. ماں اور شیرخوار بچے کو, بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر کے بے آب و گیا لقودق صحرا میں, لیکن سب وہ طاقت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر رہی تھی, سہارا دے رہی تھی, اور وہ چلے گئے. منزل انہوں نے پالی, ہر امتحان میں وہ 100 نمبر پاس کر لے گئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں امامت کے مقام سے کیا کر دیا, نواز دیا. میرے بھائی ان کے بیٹے اسماعیل کو دیکھیے. بات مجھے مختصر کرنی ہے, میں کاٹ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کو وہی باپ جب آتا ہے کہتا ہے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں کیا کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں. تو کہا ابو یہ رائے ہے آپ کی یا اللہ کا حکم ہے؟ نبی کا خواب جو ہے وہی کا کیا ہوتا ہے. کہا بیٹے میری رائے نہیں ہے, یہ اللہ کا کیا ہو حکم ہے. کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو کر جائیے, اپنے آپ کو ذبح کروا دے لینا, اپنے گلے پر اپنے باپ کے ہاتھوں سے چھری رکھوا کر کے اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا آسان کا. کیا دنیا نے کبھی یہ نمونہ دیکھا تھا؟ لیکن دیکھیں غور کریں آیت کریمہ پر. آپ اللہ فرما رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, صبر کرنے والوں میں. جب اللہ کا حکم ہے تو خلاص میں صبر کروں گا. اب آپ کو جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ اپنا کام انجام دے لیجئے. تو میرے بھائی اور دوستو, صبر وہ طاقت ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو پھر منزل مقصود بڑی آسان ہو جاتی ہے اور منزل بہت ہی قریب ہو جاتی ہے. صبر کا باب بہت وسیع ہے, آپ جانتے ہیں. آپ آگے بڑھیے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے. علماء نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام تقریباً 18 برس تک 18 برس تک تقریباً بیمار تھے. اللہ نے آزمایا, آزمائش کی بھٹی میں انہیں تپایا. کیسے؟ جسم کا ہر حصہ سڑ گیا. آپ ذرا سوچیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے, اگر
وہاں جو ہے کیا نام ہے انفیکشن ہو جائے تو کس قدر ٹپکتا ہے جسم، زخم جو ہے کس طرح سے انسان کو تکلیف دیتا ہے کہ رات کی نیند کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف پہنچی، اللہ نے جس طرح سے ان کو آزمایا، وہاں صابر رہنا، ثبات قدمی دکھانا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کا یہ انداز بیان دیکھیے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ زبان کھلتی ہے ان حالات میں تو اس بات پر کھلتی ہے کہ اللہ سے دعا کریں۔ زبان کھلتی ہے تو رب کی کبریائی کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے کہ مولا پورا جسم سڑ چکا ہے لیکن تیری کاریگری، تیری قدرت عجیب ہے کہ زبان، میڈیکل یہ کہتی ہے کہ اتنا اگر جسم سڑ جائے تو پھر زبان کو بھی کیا ہو جانا چاہیے تھا، سڑ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندے کی زبان کو کیا رکھا تھا، تاکہ اس زبان سے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ ان حالات میں میری کبریائی کا نغمہ اس کی زبان پر کیا ہو، رواں دوا رہے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، پکار رہے ہیں کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے بیماری لاحق ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ فاستجبنا له، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما به من ضر، اور اللہ نے ان کی پریشانی کیا کر دی، تھوڑی سی بیماری لگ جاتی ہے، اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، انسان کہاں کہاں کی خاک چھاننے میں لگ جاتا ہے، نہ معلوم کن کن استھانوں میں، کن کن درگاہوں میں، کن کن جگہوں پر جا کر کے اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا کر لیتا ہے، تعویذ کے ذریعہ، ایسے غلط عقائد اور نظریات کے ذریعہ، ایسے اعمال کر کے جو اعمال اسلام کے کیا ہوتے ہیں، منافی ہوتے ہیں۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اسے کہا جاتا بھائی آپ یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ سارے کام دین میں ثابت نہیں ہیں، یہ گناہ کے کام ہے، کہتا ہے بھائی میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے شفا یابی مل جاتی ہے، مجھے شفا چاہیے، بیماری اس کا علاج چاہیے، حلال اور حرام کی بات ہمارے سامنے نہ کرو۔ دیکھیں میرے بھائی اور دوستو، بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ حرام چیزوں میں اللہ نے اس امت کے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس بیماری میں کے لیے شفا بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہل، جس نے جانا، یہ آدمی کا کام ہے کہ کوشش کر کے جانے کہ حلال طریقے سے اس بیماری کا علاج۔ کبھی بھی ایک مومن کو ایسی مشکل کی گھڑی میں ایسی جگہوں پر جائے جہاں اس کے ایمان کا سودا ہو جائے، یہی اس کے ایمان کا امتحان تھا، اور صبر کی یہاں پر کیا تھی، اس کو ضرورت تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ انسان ایسے موقع پر پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، نبی ہیں اللہ کے، اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اپنی قوم میں باقی رہنے کا، دعوت دینے کا، لیکن غصہ ہو گئے، بے صبرے ہو گئے، اور نتیجہ کیا ہوا، قوم کے حق میں انہوں نے کیا کر دی، بد دعا کر دی اور بستی سے چل گئے، کشتی پر سوار ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا، کشتی دیکھیں گے، ذرا غور سے کریں گے، نبی ہیں اللہ کے، محبوب ہیں اللہ کے، چہتے ہیں اللہ کے، پیغمبر ہونا ہی اللہ کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے، محبوب ہونا ہوتا ہے، لیکن غلط چوک ہو گئی ان سے، جلد بازی کر لی انہوں نے، صبر نہیں کیا انہوں نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن اندازی کی، نام بھی انہی کا نکلا، اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھلی کا نوالا بن گئے۔ صبر نہیں کرنے کی وجہ سے ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف سے کیا کر دیا، امتحان سے کیا کر دیا، آزمائش سے کیا کر دیا، ابتلا سے کیا کر دیا، دوچار کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صبر انسان کی زندگی میں کامیابی کی دلیل ہے، اور صبر ہی کے ذریعہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہزار مخالفتوں کے باوجود انبیاء کرام اپنی دعوت توحید میں کامیاب، سکسیس کیسے ہوئے، منزل مقصود کو پا لینے میں کامیابی انہیں کیسے ملی، انہوں نے صبر کو سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ اکیلے تھے، گاؤں کے لوگ نہیں، خاندان کے لوگوں نے، اپنوں نے سب سے پہلے دعوت توحید کی مخالفتیں انبیاء کے ساتھ کی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اپنی دعوت میں اگر کامیاب ہوئے ہیں تو اس کامیابی کے پیچھے میرے بھائی اور دوستو ایک بنیادی وجہ کیا رہی ہے، صبر رہی ہے۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف اسلوب سے، مختلف پیرائے کے ذریعہ، مختلف انداز بیان سے، عام لوگوں کو نہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو اس بات کی کیا کی ہے،
تلقین کی ہے، اپنے نبیوں کو اس بات کی کیا کی ہے؟ وصیت کی ہے کہ وہ کیا کریں؟ زندگی کے معاملات میں دعوت توحید کو پیش کرنے میں اور مصائب و مشکلات کا سامنا کرنے میں وہ صبر کو کیا بنائیں؟ ہتھیار بنائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ اپنے آخری رسول کو قرآن مجید میں اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ اے نبی آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے جس طرح سے صبر کا پہاڑ بن کر کے، چٹان بن کر کے قوم کی مخالفتوں کا، قوم کی طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے، آپ کو بھی صبر کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا اور آپ جلد بازی نہ کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے فاصبر صبرا جمیلا، کہ اے نبی آپ کیا کیجئے، جب دیکھیں کہ باطل آنکھیں دکھا رہا ہے، جب دیکھیں کہ سرکشی عام ہو گئی ہے، جب دیکھیں کہ غیر نہیں اپنے دشمن بن گئے ہیں، جب دیکھیں کہ آپ کے ساتھیوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، جب دیکھیں کہ ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو کر کے آپ سے جدا ہو رہے ہیں، فاصبر صبرا جمیلا، کہ اے نبی آپ اس وقت کیا کیجئے، صبر کو ہتھیار بنائیے۔ اے نبی اس وقت آپ کیا کیجئے، صبر سے کام لیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، 90 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان کی ہے، صبر کرنے والوں کے مقام بلند کو بیان کیا ہے، صبر کی تلقین کی ہے مختلف انداز سے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہیں پر کہ اے نبی فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما و کفورا، یہ دین کے معاملے میں، دعوت توحید کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کی ہے۔ مشرکین مکہ آپ سے کوشش کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے شادی کروا دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہے ہمارے فلاں بت کو گالی مت دو، تمہارے کو ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، تم ایسا کر لو ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کی اطاعت مت کیجیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں، پریشانیاں چاہے آپ کے لیے ہیں یا آپ کے ساتھیوں کے لیے ہیں، ان سے گھبرا کر کے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، بلکہ صبر کو ہتھیار بنائیں اور صبر کی طاقت کے ذریعہ سب پر فتح پانے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کون سی تکلیف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق، وہ کون سی پریشانی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق نہیں ہوئی۔ سرزمین مکہ میں دعوت توحید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کی بلندی سے کیا کہا تھا، یہی بات کہی تھی، قوم کے لوگوں زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، جوانی تمہارے سامنے گزری، کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، کہا نہ، کہا کچھ کہوں گا سنو گے، کہا بالکل مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، تم سے کبھی جھوٹ ہم نے سنا ہی نہیں۔ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، کوئی اور نہیں، خاندان کا سگا چچا گستاخ ابو لہب کھڑا ہوتا ہے، کہا تبا لک الہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اسی لیے تو نے بلایا تھا لوگوں کو۔ آپ ذرا سوچیں کس طرح اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ میں دعوت توحید کے سلسلے میں، دعوت دین کے سلسلے میں پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی رکھی گئی، آپ کے گردن میں رسی ڈال کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو نربنس اور بے اولاد ہونے کے تکلیف دہ طعنے دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر کے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کے ساتھیوں کو تختے ظلم و ستم بنایا گیا، طائف کے میدان میں گئے، وہاں پر آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، لیکن آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کیا؟ آپ کے پاس کوئی طاقت تھی؟ دنیا دشمن تھی، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، آپ اسلام کے ان نونہالوں کو لے کر کے ابو طالب کی گھاٹی میں جا کر کے صحابہ اتنا مجبور ہو گئے کہ درخت کی پتیاں چبانے پر، اونٹ کی اوجھ سے پانی پینے پر مجبور ہو گئے، اتنے ظالم تھے مکہ کے یہ مشرک، اور مشرک ہوتا ہی ہے کینہ پرور۔ میرے بھائی اور دوستو، معصوم بچوں کی چیخو پکار بھی انہیں نہیں نرم کر سکی، ایک دانہ غلہ بھی وہاں اپنے علم تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ جرم کیا تھا ان لوگوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کیا ہے، ایک ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پریشانیوں کو کیسے برداشت کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، ہجرت کی سفر میں کس طرح تکلیفیں آئیں اور آپ نے کیسے برداشت کیا۔ مدینہ پہنچے آپ،
جہاں استقبال ہوا وہی مشرکین، منافقین، یہودیوں اور دین کے دشمنوں کا سامنا ہوا، ان کی ریشہ دوانیوں کا سامنا ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا گیا۔ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب کی لاشوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے لانا پڑا۔ احد کے میدان میں خود دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جی ہاں، مدینہ کی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے اس نبی نے دفن کیا۔ آپ کی عفت مآب بیوی پر دین کے دشمنوں نے الزام عائد کیا، بدترین الزام لگایا۔ کون سی وہ تکلیف تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچی؟ گھر میں چولہا ایک نہیں، دو نہیں، مہینہ دو مہینہ تک نہیں جلا۔ فاقے ہو رہے ہیں، قوم کونین کے سردار ہیں، لیکن مسجد نبوی میں ننگی پیٹھ سوئے ہوئے ہیں چٹائی پر۔ چٹائی کے نشانات جسم پر کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، فاصبر صبرا جمیلا، کہ اے نبی صبر کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے، ان صبر کے بدلے میں آخرت تمہیں کیا مل جائے گی؟ اچھی مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کونین کے سردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم، یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہان دنیا کے مزے لوٹے اور آپ کی یہ حالت۔ کہا کہ عمر، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا کے مزے لوٹے ہیں اور آخرت کی سعادت؟ آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے دے؟ جنت۔ خندق کھود رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حالت ہے وہ صحابہ کی کہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ باندھ کر کے اپنے بھوک کو دور کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی پریشانی ہوتی ہے جو آپ کو ہم کو لاحق ہو رہی ہے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لاحق تھی۔ لیکن آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو سہارا بنایا تو کون سی چیز تھی؟ آپ کے صاحبزادے، آپ کے لخت جگر، فرزند ارجمند، آپ کے جگر کے ٹکڑے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل غمگین ہے، تدمع العین ويحزن القلب واننا بفراقك لمحزون، یا ابراہیم کہ اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہمارا دل پھٹا جا رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر کیا ہیں؟ درس دے گئے۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلام کو کہ مشکل کی گھڑی میں جو چیز سب سے بہتر سہارا بن کر کے ایک انسان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، وہ خاندان کے لوگ نہیں، عزیز و اقارب نہیں، بلکہ اس کی خود اپنی طاقت ہوتی ہے، جو جس طاقت کی بدولت اپنے نفس کو تسلی دے سکتا ہے، اپنے نفس کو کیا کر سکتا ہے؟ کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ اور وہ طاقت ہے میرے بھائی اور دوستو، کون سی طاقت؟ صبر کی طاقت۔ میرے خیال سے کہیں گفتگو لمبی نہ ہو جائے، ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آگے بڑھ کر کے آپ کے ساتھیوں کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ صحابہ کرام نے دعوت دین کی خاطر کون کون سی قربانیاں نہیں پیش کی؟ گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، زمین و جائیداد کو چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ اگر نہیں چھوڑا تو کیا نہیں چھوڑا؟ توحید، اپنا ایمان، عقیدہ ایمان، اس کا کوئی سودا نہیں، اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، ساری تکلیفوں کو برداشت کر لیا۔ ایمان لانے کی پاداش میں خباب ہوں، بلال ہوں، سمیہ ہوں، دیگر صحابہ ہوں، کیسی کیسی وحشیانہ سزائیں ان کو دی گئی، جسم کی چربی سے آگ کے شعلے بجھ گئے۔ کسی کو مقام تنعیم میں سوری دی جا رہی ہے اور کسی کو ننگا اور برہنہ کر کے شرمگاہ میں ذلیل نیزہ مار کر کے اسلام کی پہلی شہیدہ بنا دیتا ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آل یاسر کو کیا کیا تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ صبر، اس امید میں کہ اس بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں کیا دے گا؟ جنت۔ اسی امید میں انہوں نے صبر کو ہتھیار بنایا اور تمام مشکل اور پریشانی ان کی دور ہو گئی، کافور ہو گئی، اور یقینی معنی میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آگے بڑھ کر کے صحابہ کی زندگی سے اگر آپ تابعین کی زندگی میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ موضوع بہت لمبا ہے، یہ مختلف النوع ہے، یہ ہم آپ کو چند اشارے بتا سکتے ہیں۔ ابو ذؤیب الحذلی کا نام آتا ہے تابعین میں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نہیں، دو نہیں،
7 نرینہ اولاد عطا فرماتی ہے۔ اولاد کتنی پیاری دولت ہے بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون، اولاد کیا ہے؟ دنیا کی نعمت ہے۔ اور ایک انسان کو دنیا کی سب کچھ دولت دے دی جائے، اولاد سے اس کی گود سونی ہو تو کیا ہوگا؟ جیسے لگتا ہے کہ باغ میں کوئی چیز نہیں ہونے کے ناطے جو ہے۔ ہاں میرے بھائی اور دوستو، 7 نرینہ اولاد کیا نام ہے ابو ذؤیب الحضلی کو اللہ نے دی، لیکن آزمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آزمایا کیسے؟ آزمایا ایک ہی سال میں طاعون کی بیماری پھیلی اور 7 کے 7 بچے دنیا سے رخت سے برباد گئے۔ ایک بوڑھا باپ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے سہارے ان کے کاندھوں پر لد کر کے میں قبر میں اتارا جاؤں، لیکن بوڑھا باپ 1 نہیں 2 نہیں 7 بچوں کی جمع سال لاش کو اگر قبر میں اتارتا ہے تو اس کا جگر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا جگر پھٹ جاتا ہے، غم سے نڈھال ہو جاتا ہے، راتیں کانٹے بن کر کے چبھنے لگتی ہیں، نیند راتوں کی حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی چیز ایک انسان کو تسلی دے سکتی ہے، لڑنے کا حوصلہ دے سکتی ہے، جینے کی امنگ اگر برقرار ہو سکتی ہے، تو وہ ہے کون سی طاقت؟ صبر کی طاقت ہے، اور اسی کے بدلے میں اسی کے ذریعہ سے کسی صدمے کو معمولی بنایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو آگے بڑھیے، سلف امت کی مثالیں لیجئے۔ مامون کے دربار میں مسئلہ خلق قرآن کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا مارا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی پر پڑتے تو وہ بھی بدک کر بھاگ جاتا۔ مسئلہ تھا، مامون اپنی بادشاہت کے نشے میں تھا، بکے ہوئے علماء تھے، اللہ کی کتاب کو مخلوق گردانا جا رہا تھا، لیکن ڈٹ گئے کہ اللہ کی کتاب قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے یہ۔ انہیں مارا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن تمام تکلیفوں کا سامنا انہوں نے کس کے ذریعہ سے کیا؟ صبر کے ذریعہ۔ آپ کو میں بتاؤں کہ مشکل کی گھڑی میں انسان آزمایا جاتا ہے، صبر کو سہارا بناتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب مامون کے بعد دوسرا بادشاہ بنا تو اس نے آزاد کر دیا، انعام و اکرام سے نوازا، کہا اب میرے لیے امتحان اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ خوشی کے موقع پر انسان، مالداری اور عیش کے موقع پر انسان کے قدم اللہ کے حدود میں رہ جائیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر حال میں غمی ہو یا خوشی ہو آپ روکیں، صبر اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کے حدود کو کراس نہ کریں، صبر اسی چیز کا نام ہے۔ دل کو سہارا بن جائیں اور اس کو جذبات کے بھگدڑ میں کنٹرول کر لیں، یہی اسی چیز کا کیا نام ہے؟ صبر نام ہے۔ دنیا نامعلوم کن کن گورکھ دھندوں کے ذریعہ پیسہ کما رہی ہے، بلڈنگیں بنا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، بچوں کو گاڑیاں دے رہی ہے، زندگی عیش کی ٹھاٹ کی گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حلال کمانا کیا ہو رہا ہے؟ مشکل ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے، نفس ورغلاتا ہے، چلو 2 نمبر بزنس، کامیابی کی منزل ہم بھی چھو لیں گے، لیکن نہیں، صبر کی طاقت کے ذریعہ آپ اپنے آپ کے نفس کو لگام لگا دیجئے، اور اللہ کی جنت اگر پانی ہے تو یہی آپ کے پاس کیا ہوگا؟ طریقہ ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی صبر کے تعلق سے سلف امت میں سے، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، میں اپنی بات کو اور مختصر کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صبر ایک ایسی اعلیٰ طاقت ہے جو کوئی انفعالی کیفیت کا نام نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کوئی بھی ہو، کوئی یہ کہے کہ میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نامساعد حالات کبھی آتے ہی نہیں، ہم حالات سے کبھی جوجھے ہیں ہی نہیں، ہم کو پریشانیاں آئی ہی نہیں، زندگی میں ہمارے دکھ آیا ہی نہیں، جب کچھ آئی چیز ہمارے تو آنگن میں خوشیاں ہی آئی، ایسا بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرتا ہے، ہر کسی کو اس دنیا کے اندر کیا کرتا ہے؟ آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے پیر ہو، چاہے پیغمبر ہو، بیماری سب کا مقدر بنتی ہے، وفیات سب کے خاندان میں ہوتے ہیں، حوادث سے 2-4 ہر کوئی ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ صفحے حیات پر، یعنی زندگی کے صفحات پر جو لوگ کامیابی کی تاریخ، کامیابی کی عبارت لکھتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر کسی بھی حادثے کے وقت، کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنا ریئیکشن ان کا کیا ہوتا ہے، رد فعل ان کا کیا ہوتا ہے، کس طرح انہوں نے صبر کے ذریعہ ان حالات کو نبردآزما ہونے کی کوشش کی ہے، وہی لوگ کامیاب
کی منزل، کامیابی کی منزل ہم قرار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ گلاب کا ایک پھول لے لیجئے، گلاب کا ایک پھول کتنے کانٹوں کے بیچ میں رہتا ہے، کسی کانٹے سے الجھے گا تو اس کا کیا ہوگا حال؟ آپ کو بھی اس دنیا کے اندر جہاں بے حیائی ہے، بدچلنی ہے، حرام کاری ہے، سود اور بیاج پر دھندے ہیں، غیر شرعی اعمال ہیں، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں، برادران وطن کا تانا ہے، ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، ان کے فتنے ہیں، حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آپ کا ریئیکشن، آپ کا رد عمل انہی حالات میں رہتے ہوئے آپ اپنے لیے پھول کی طرح زندگی ڈھونڈ لینا، یہی آپ کا کام ہے اور یہی آپ کا کرشمہ ہے۔ اور جب مشکل آ جائے کہیں تو اس کو صبر کے ذریعے آپ کیا کر لے جائیں، جوجھ لیں اور جھیل جائیں، یہی آپ کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے وہاں بے صبرا ہو کر کے انفعالی کیفیت آپ کی ہو گئی، آپ کے اندر حماس زیادہ ہو گیا، ایکسائٹنگ زیادہ ہو گئی، اوور فل ہو گئے، آپ کسی چیز کے اندر آپ کا ہائی ہو گیا بلڈ پریشر، اور آپ نے جو ہے بے صبری کا اظہار کر دیا، تو اسی وقت سے آپ کی ناکامی کیا ہو جاتی ہے، مقدر ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ اس دنیا میں کون سا وہ درخت ہے جس کو پتجھڑ نہیں لگی؟ کوئی درخت ایسا ہے جو کہہ سکے کہ مجھ کو پتجھڑ نہیں لگی ہے، مجھے ہوا نہیں لگی ہے؟ کون سا وہ انسان ہے جس کو نقصان نہیں ہوا ہے، جس کو پریشانی نہیں ہوئی؟ تو پریشانی آنی ہے، اور اس طرح کے مسائل زندگی میں، دکھ اور سکھ، تکلیف، ساری کی ساری چیزیں یکساں ہیں اور آئیں گی۔ تو پھر میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی اسی صورت میں آپ کو ملے گی جب آپ صبر کو کیا کریں گے، اپنا لئے ہتھیار بنائیں گے۔ ایک بار میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق کی بیٹی ام المومنین، صدیقہ کائنات، رسول کی بیوی، خاندان رسالت پر، خاندان اطہار پر دشمنان دین و اسلام نے کیا لگایا؟ اگر آپ کے بارے میں کسی نے کہا فلاں ایسا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ دشمن ہیں، مختلف قسم کی رشا دوانیاں ہوتی ہیں، کمپنی میں کام کر رہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اور حربے اپنائے جاتے ہیں، کہیں دہشت گردی کا لیبل، کبھی جہالت کا لیبل، کبھی ان پڑھ ہونے کا لیبل، کبھی غیر مہذب ہونے کا لیبل ہمارے اوپر، ہماری قوم، ہمارے برادران لگاتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے، حوصلے کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ صدیق کی بیٹی عائشہ پر لوگوں نے الزام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دامن طہارت پر داغ ہے، زنا جیسا بدترین کام انہوں نے کیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو تو مدعا کرا کر کے دین بتاتے ہیں اور صدیق کی بیٹی پر الزام عائد کرتے ہیں۔ بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر بھی نہیں، لیکن جب ان کو کسی ذریعہ سے خبر ملتی ہے کہ میرے بارے میں مدینۃ الرسول کے اندر اس طرح کی خبریں پھیلائی گئی ہیں، اللہ اکبر، کیا کہا صدیقہ نے، کیا تھا ان کا ریئیکشن، کیا تھا ان کا جواب؟ اٹھا کے ہانڈی کو پھینک دیا، شوہر کے داڑھی کو نوچ لیا، اپنے گریبان کو چاک کر دیا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہا صبر جمیل واللہ المستعان۔ کتنے جملے ہوئے؟ کتنے جملے تھے صدیقہ کے؟ بولیے، 4 الفاظ، صبر جمیل اللہ المستعان۔ اتنا بڑا ہتھیار انہوں نے اپنایا کہ جس ہتھیار نے 7ویں آسمان سے صدیقہ کی برات ظاہر کر دی۔ صبر جمیل واللہ المستعان، یہی ایک مسلمان کا آخری طاقت ہے، ایک مومن کی، جس کو اگر وہ اپنا لے تو منزل بالآخر اسے کیا ہو جائے گی، مل جائے گی۔ کہیں نہ کہیں ہم بے صبری کا اظہار کر دیتے ہیں اور اسی کے نتائج ہیں کہ ہم جو ہے کیا نام ہے، نقصان سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، دوچار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے زندگی کو، لوگ کسی سے پوچھو، کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے، کوئی کہتا ہمارے ابو باہر رہنے کی وجہ سے ہماری پوری جائیداد کو جو ہے بھائیوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں، کوئی اپنے بچے سے جوجھا ہوا ہے، لیکن زندگیاں سب کی الجھی ہوئی ہیں، لیکن کامیابی کی عبارت وہی لکھ لیتے ہیں جو صبر کے ساتھ بیوی کے ساتھ، صبر کے ساتھ بچے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہوئے چلے جاتے ہیں، دامن کو سمیٹے ہوئے، خاردار کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، حالات سازگار بناتے ہوئے اپنی زندگی پار کر لے جاتے ہیں۔ کامیابی کی عبارت وہی لوگ لکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صبر کی عظمت
بہت زیادہ ہے، اس کے فوائد بے شمار ہیں، اور صبر کرنے والوں کو قرآن و حدیث کے اندر خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور انہی خوشخبریوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، خوش ہو جاؤ کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہے اس کا بال بیکا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی مشکل کی گھڑی میں صبر کو ہتھیار بناتے ہیں تو یقین مانو یہ قرآن کی آیت ہے، رب کا فرمان ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو ڈر کاہے گا؟ آپ صبر کو یقینی معنی میں آخری اسٹیج تک، جہاں تک امتحان پورا نہ ہو جائے، ثبات قدمی دکھائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور کامیابی قدم چوم کر کے رہے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، اور اللہ جس کو پسند کرے، جس سے اللہ محبت کرے، جس سے کبریائی محبت کرے، اس کا نقصان ہو جائے، محبوب کا نقصان ہو، یہ پیار کرنے والا ایسا برداشت دنیا میں نہیں کرتا ہے، چہ جائے کہ وہ کبریائی، اس کی طاقت جو سب پر بھاری ہے، وہ اپنے کسی بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو اس کا نقصان برداشت کر لے۔ ہاں بظاہر آپ کو نقصان لگ رہا ہے، لیکن اسی نقصان میں آپ کے لیے آخرت کی کیا ہے؟ آپ کا بزنس نقصان ہو رہا ہے، لیکن اسی نقصان اور صبر میں آپ کے لیے بلندی کیا نام ہے؟ درجات ہیں۔ آپ کو یہی جان کر کے میرے بھائی اور دوستو صبر کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری خوشخبری یہ سنائی ہے کہ صبر آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا بلا حساب، لمٹ بھی نہیں، نان لمٹ بدلہ دے گا۔ جتنی بڑی جنت چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر کی بنیاد پر ان کو کیا کر سکتا ہے؟ نواز سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صبر کرنا ایک کڑوا کام ہے، صبر کا گھونٹ بڑا تلخ ہوتا ہے، اور جیسا کہ بعض علماء نے صبر کی تعریف بھی کی ہے کہ انسان بندگی کی حالت میں کڑوے گھونٹ کو نگل جائے، پیشانی پر بل نہ آئے، بندگی پر کوئی حرف نہ آنے پائے، تو بندگی صبر یہ کڑوا گھونٹ ضرور ہے، لیکن اس کے پھل، اس کے نتائج بڑے میٹھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ اے مومنو، تمہیں اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو تم بھی بدلے کے طور پر نقصان اگر پہنچانا چاہو تو اتنا ہی جتنا نقصان تم کو پہنچایا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کر لو، اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا ہے کہ صبر جو ہے مجبوری کا نام نہیں ہے، بلکہ بدلہ لینے کی طاقت ہو، پھر بھی آخرت کے نام پر آپ کیا کر لیں؟ چھوڑ دیں، یہی صبر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم انتقامی کارروائی نہ کر کے بدلے کی طاقت تمہارے اندر ہے لیکن آخرت کے لیے چھوڑ دو تو یہ تمہارے حق میں کیا ہوگا؟ اس کا پھل تمہارے حق میں کیا ہوگا؟ بہت میٹھا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر و ثبات کو جیت کا راستہ بتایا ہے، مشکلات سے نجات کا کیا بتایا ہے؟ راستہ بتایا ہے، اور اس آیت کو ہم نے آپ کے سامنے خطبے مسنونہ کے بعد بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو، کیسے؟ نماز کے ذریعہ۔ لوگ کہتے نہیں سگریٹ سے جو ہے مشکل دور ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی پریشانی کس سے دور ہوتی ہے؟ شراب پی کر کے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ مولانا ٹینشن بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ سے۔ کیسے طلب کرو مدد؟ صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کے بارے میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کہ صبر کامیابی کے لیے، صلاۃ کامیابی کے لیے ایک اہم پہلو ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ گویا صبر یہ کامیابی کا کیا ہے؟ راز ہے اور کامیابی کا حصہ ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو ایک نقطہ آپ کو اور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو نماز سے مقدم بیان کیا ہے۔ استعینوا، اللہ کی مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صلاۃ سے پہلے صبر کا ذکر کیا ہے۔ گویا صبر کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ صبر کتنی اہم چیز ہے۔ مشکلات سے نجات پانے میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑا تریاق ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کیا ہتھیار ہے؟
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے. ایمان لاتی ہیں, شوہر ان کے ہجرت کر جاتے ہیں, شیر خوار بچہ ہے, وہ جب ہجرت کرنا چاہتی ہیں, خاندان کے دشمن جو اسلام نہیں لائے ان کے شیر خوار بچے کو چھین لیتے ہیں. ایک ماں سے, ایک عورت سے اس کا شوہر دور ہو گیا اور پھر اس کے معصوم نونہال کو اس کے سینے سے چھین لیا جائے, بھلا بتاؤ کتنا دکھ کی بات ہے. خاندان والے اس بات کی دہائی دے رہے ہیں کہ یہ بچہ میرے خاندان کا ہے, تمہارا نہیں ہے, تم جانا چاہتی ہو جاؤ, لیکن بچہ تمہیں ہم نہیں دیں گے. وہ کہتی ہیں کہ اگر نماز نہ ہوتی, صبر نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو ہلکان کر دیتی. کھجوروں کے باغات میں گھومتی تھی دیوانہ وار, چڑھ کر کے کہتی تھی دل چاہتا تھا میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں, لیکن نماز کے ذریعے میں اپنے آپ کو کیا کرتی تھی, ہمت دلاتی تھی, حوصلہ جینے کا دلاتی تھی. صبر کے ذریعہ میں جینے کا سلیقہ سیکھتی تھی. تو میرے بھائی اور دوستو, خودکشی کر لینا, سگریٹ پی لینا, یہ تو نفس کو بے لگام چھوڑنے کے مترادف ہیں, بلکہ نفس کو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ صبر کے لگام کے ذریعہ گرفت میں لانے کی کوشش کیجیے. اور قرآن مجید نے, احادیث رسول نے آپ کے لیے مشکلات کی جو چابیاں بتائی ہیں, نجات کا ذریعہ جو بتایا ہے, ان کو اپنانے کی کوشش کیجیے. درود پڑھیے, کثرت سے ذکر کیجیے, نماز پڑھیے, صبر کیجیے. انشاءاللہ ساری پریشانیاں آپ کی, چاہے وہ نوکری کے تعلق سے ہوں, کفیل کے تعلق سے ہوں, گھریلو مسائل ہوں, بچے کی کامیابی کے تعلق سے ہوں, ایمان رکھیے, مومن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو, اگر تم صبر کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, تو مسجدیں گرا کر کے بھی یہ تمہیں نقصان, اور جب ان سے ڈرنے لگو گے, حکومت میں بیٹھے غداروں سے, خائنوں سے, فراڈیوں سے, چوروں سے دہائی دو گے, عبادت گاہوں کی حفاظت کی, تو نقصان. ارتعاش نہیں ہونا چاہیے, بے صبرا نہیں ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ صبر کا مفہوم یہ ہے بیٹھ جائیے. کوششیں جو بھی جائز طریقے سے دین اور شریعت میں ممکن ہو سکتی ہیں آپ اس کو کریں گے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر رزلٹ آپ کو غیر متوقع آتا ہے تو اللہ کی مصلحت سمجھ کر کے وہاں صبر کرنے کی کیا ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. جنگ بدر کے مجاہدین کی زندگی پر ذرا آپ نگاہ ڈالیں. نہتھے تھے, تعداد میں کتنے تھے, تھوڑے تھے, بالآخر جیت کیسے ہوئی, صبر. ایسی طاقت کو انہوں نے حرز جان بنایا جس طاقت کے ذریعے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور جماعت کو انہوں نے کیا کر دیا, شکست دے دی. تو میرے بھائی اور دوستو, آپ قرآن مجید کی آیات کا مقابلہ کیجئے گا, مطالعہ کیجئے گا, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اس طرح سے مسلمانوں کو کیا کی ہے, مدد کی ہے اور ان کو بدلہ ملا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا, اگر کسی سے پوچھو کہ بھائی فلاں کے اندر بڑا صبر ہے, بہت بڑی نعمت ہے, تو نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہم سمجھتے ہیں آنکھ نعمت ہے, بہت بڑا گھر ہونا نعمت ہے, بہت بڑی نوکری پر ہونا نعمت ہے, اپنا بچہ کامیاب ہو جائے, کلکٹر ڈاکٹر بن جائے, بہت بڑی نعمت ہے. ہم نعمت انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں نا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرمایا رہے ہیں کہ سب سے بہتر اور کشادہ تر نعمت آج تک اگر کسی کو کوئی نصیب ہوئی ہے تو وہ صبر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر, کہ کسی بھی شخص کو اگر صبر کی نعمت مل جائے تو اس سے وسیع تر, اس سے کشادہ, اس سے بہتر اور کوئی نعمت, اللہ اکبر, تمام نعمتوں پر صبر کی نعمت کیا ہے, وسیع تر ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کو وہ نعمت سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, مومن کی شان یہ ہے, کیا شان ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی, عجبا لامر المومن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کی شان نرالی ہے. مومن کی شان کیا ہے, نرالی ہے. ان اصابتہ سرا شکر, اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ بے لگام ہو کر کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کر کے ناچ گانا کر کے حلال کمائی کو بے راہ خرچ کر کے شیطانیت کے کام میں لگا کر کے اللہ کو ناراض کرنے کی گستاخی نہیں کرتا.
ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر، سجدہ شکر کے ذریعہ بجا لاتا ہے، صدقات و خیرات کر کے وہ اللہ کا شکر کیا کرتا ہے، کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے فکان خیر اللہ، مزید وہ چیز اس کے کامیابی کی کیا بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر مومن کو کہیں نقصان پہنچے، مال میں، اولاد میں، بیوی کے تعلق سے، بچیوں کے شادی کے مسائل کو لے کر کے، حادثاتی انداز سے، اور کسی زندگی کے مرحلے میں کسی انداز سے، ان اصابتہ ضراء، دنیا جس کو نقصان کہتی ہے، اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جائے تو ایسی صورت میں وہ صبر کر لیتا ہے، فکان خیر اللہ، اور اس صبر کے ذریعہ اللہ اس کے درجات کو کیا کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ مومن کی چٹ بھی پٹ بھی ہر حال میں اس کا کیا ہوتا ہے، بھلا ہی بھلا ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں جب ہر حال میں مومن نفع میں رہتا ہے، رنج میں بھی، غم میں بھی، خوشی میں بھی، کب؟ جب وہ صبر کو کیا کرتا ہے، اپناتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا کوئی چھوٹا بچہ وفات کر جاتا ہے، فرشتے اس کی جان قبض کر لیتے ہیں، روح لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ تم نے میرے بندے کے فلاں بچے کی روح کو قبض کر لیا، اس کے جگر کے پارے کو تم اٹھا لائے، اس نے کیا کہا، اس کا ریئیکشن کیا تھا، رد عمل کیا تھا اپنے بچے کی رحلت پر؟ جب تم لوگوں نے اس کی روح قبض کر لی، تمام جتن، دعائیں، دوائیں، سب کچھ لگائے تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر کھڑا کیے ہوئے تھا، لیکن جب تم لوگوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا تو پھر ایسی صورت میں ہمارے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری تعریفوں میں لگا رہا، کہا اے اللہ تیری امانت تھی، تو نے لے لیا، اور تیری تعریف میں لگا رہا کہ تیری شان کیا ہے، نرالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ ببیت الحمد، کہ میرے اس بندے کے لیے اس کو تکلیف پہنچی ہے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جدائی پر، اور اس نے صبر کیا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، ایک محل بنا دو، اور اس محل کا نام کیا رکھ دو؟ بیت الحمد۔ آپ نے دیکھا کہ بظاہر آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہی آپ کے لیے کامیابی کی عبارت بن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ محل تعمیر کروا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مبارک ہیں وہ لوگ جو مشکل کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں صبر کرتے ہیں اور اللہ سے اجر کی امید لگاتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، اپنے کسی ساتھی کو دیکھا کہ وہ ملول خاطر ہیں، رنجیدہ ہیں، دل ان کا پریشان ہے، چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کچھ پریشانی، گھبراہٹ کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے حال دریافت کرتے تھے، وجہ دریافت کی کہ ساتھی آخر بات کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جگر کا ٹکڑا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سرور، میری تمناؤں کا مرکز، میری دعاؤں، میری آہ سحرگاہی کا نتیجہ، آج میرے ہاتھ خالی ہو گیا، گھر خالی ہے، کوئی نہیں، چلا گیا، زندگی بے معنی ہو کر کے رہ گئی۔ جیوں تو کس کے لیے جیوں، کس لیے جیوں؟ دکھ سے دل پھٹا جا رہا ہے، راتیں کانٹے بن کر کے چبھ رہی ہیں، آنکھیں ڈھکنے کا نام نہیں لیتی ہیں، نیند ہے جیسے کوسوں کیا ہو چکی ہے، دور ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو سہارا دیا، کہا ہے میرے ساتھی یہ بتاؤ، اما تحب ان تاتی بابا من ابواب الجنہ الا وجدته ينتظرك، کیا تمہیں یہ بات بھاتی نہیں، اچھی نہیں لگتی ہے کہ تم جب جنت میں جس بھی دروازے سے جاؤ وہاں تمہارا وہ بیٹا تو کھڑا ہو کر تمہارا کیا کر رہا ہوگا؟ ہاں، انتظار۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر تم نے کیا اپنے بچے کی وفات پر، رحلت پر۔ اس کے نتیجے میں چھوٹے بچوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر کے وہ جنت میں ان کو کیا کریں گے؟ لے جائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ساتھ ہی صحابی کو سکون مل گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے صغارهم دعامیس الجنہ یلقى احدهم اباہ فیاخذ بناحیۃ ثوبہ فلا یفارقہ حتی یدخلہ الجنہ، کہ چھوٹے بچے جنت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں،
یہ اپنے باپ کے دامن کو پکڑ کر کے اس کو کھینچے گے جنت کی طرف اور جدا نہیں ہوں گے. کہیں گے اللہ یہ میرا باپ ہے, اس کو تو بخش دے, اس کے اگر گناہ بھی ہوئے ہیں تو اس کو کیا کر دے, نہیں چھوڑے گا, یہاں تک کہ وہ بچہ اپنے باپ کے جنت میں جانے کا کیا بن جائے گا, ذریعہ بن جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں انسان کو کامیابی کی ضمانت ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ, کہ جب بندے مومن کسی آزمائش سے دوچار ہو تو صبر کرے, یہ کامیابی کی ضمانت ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, صبر بڑی عظیم طاقت ہے. آسمان ترقی پر پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے, صبر ہے. زندگی کے صفحات پر کامیابی کو اگر رقم کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صبر ہے. غلامی کی زنجیروں سے اگر آزاد کرانے والی کوئی چیز ہے تو وہ صبر ہے. جنت کو پانے کے لیے, جنت کو آسان بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے, وہ صبر ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, ما من مسلم ولا مسلمۃ یصاب بمصیبۃ فیذکرها وان طال عہدها, کہ جس بھی مسلمان بندے کو یا بندی کو اگر کوئی حادثہ, کوئی نقصان, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف پہنچی ہے, زمانہ گزر بھی جائے, لمبا ہو جائے, لیکن جب بھی یاد کر لیتا ہے باپ کی وفات کو, جب بھی وہ یاد کر لیتا ہے اپنے جگر کے پارے کو, دل پھٹنے لگتا ہے. اسے تکلیف جیسے اس کی جو ہے, اس کے زخم جیسے پھر سے کیا ہو گئے ہوں, ہرے ہو گئے ہوں. وہاں بھی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے, اللہم اغفر لہ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فآتاہ مثل اجرها یوم اصیب بها, کہ جس دن وہ حادثہ پیش آیا تھا, وفات ہوئی تھی, اور صبر کرنے پر جتنا اس کو فائدہ پہنچا تھا اتنا آج زخم کے ہرا ہونے پر اور پھر اللہ کے قضاء اور قدر پر راضی ہو کر کے, صبر کو ڈھال بنا کر کے, اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے رضامندی اور شکر کے الفاظ جب وہ زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے کیا کرتا ہے, اجر سے مالا مال کر دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, بنو اسرائیل غلام تھے, فرعون بڑا طاقتور تھا, ظالم تھا, جابر تھا, قوت و سطوت کا مالک تھا, لیکن بنو اسرائیل جیسی قوم کو, جن کے بچوں کو کٹوا دیا اس نے, اگر آسمان ترقی پر انہیں قدم رکھنے کی فرصت ملی یا موقع ملا, سعادت ملی, تو اس کے پیچھے کیا تھا, صبر کار فرما تھا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا, کہ جب انہوں نے صبر کیا, اللہ کے قانون, اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہتے ہوئے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر انہوں نے صبر کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین کا, خزانوں کا, مصر کی زمین کا, انہیں دنیا کی وراثت کا, امامت کا حقدار بنا دیا. تو میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ سے کہا کہ کمزور سے کمزور قوم جب طاقتور قوم سے ٹکراتی ہے, لیکن وہ اپنے عقائد اور نظریات کو پہلے پختہ مان لے کہ یہ صحیح ہے, اور پھر اس پر ڈٹ جائے, قربانی پیش کرے, اور اگر آنے والی پریشانی ہے اس پر صبر کرے, تو ایسی صورت میں انہیں کامیابی مل جاتی ہے. آپ, یہ تو انبیاء کی بات ہے, یہ تو توحید پرست امتوں کی بات ہے. آپ اگر دنیا کی تاریخ سے بھی اگر دلیل آپ چاہیں گے, اقوام عالم کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو ہندوستان کی تاریخ آپ دیکھیں, آزادی کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے تو صبر و سکون اس کے اندر ہے, ثبات قدمی ہے, یکجٹتا ہے. پریشانیوں پر انگریزوں کے کیا ہے, صبر ہے, اور بالآخر انہوں نے اپنے موقف کو سمجھا صحیح, اور اس کے لیے جان کی قربانی لگائی. آنے والی پریشانیوں پر انہوں نے کیا کیا, ثبات قدمی دکھائی, صبر سے فیس کیا. اللہ نے انہیں کیا کر دیا, آپ دیکھ رہے ہیں نیلسن منڈیلا کو کتنا سزاؤں سے وہ دوچار کیا گیا, جیل, اس جیل, اس جیل, لیکن بالآخر اس کی کیا ہو گئی. تو یہ تو دنیا کے اندر ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, اگر ایک شخص بندے مومن ہے, ایک شخص بندے مومن ہے, اللہ کا بندہ ہے, اور وہ اللہ کے تابع دار ہے, اللہ کے قانون کی پاسداری کرتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کرتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اگر آج بھی ہم عقیدے کی درستگی کر لیں, عبادت و بندگی کا رشتہ اللہ سے استوار کر لیں, صبر کو ہتھیار بنا لیں, تو آج بھی امامت و قیادت, دنیا کی رہبری, لیڈنگ
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے گا اور ہمارے ذریعہ سے لوگوں کو کیا کرے گا، لوگوں کے حالات کو جو بدل دے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، پریشانی ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، مشکلات ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کامیابی اللہ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جو لوگ صبر کو اپناتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ فرماتا ہے کہ دل کو بڑھانے والی چیز، ہمت دلانے والی چیز، خود خوش انجام دکھانے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ صبر ہے، اور صبر کو ایک انسان کو ہمیشہ اپنانا چاہیے، اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابی رسول ہیں عمر ابن عتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ طیب الکلام، اطعام الطعام، خوش کلامی کا، لوگوں کو کھلانے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ انہوں نے مزید سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مل ایمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، برداشت اور نرمی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا هو الصبر، ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، کل کا کل ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع تعبیر فرما دی کہ ایمان صبر کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ اگر صبر نہیں ہے تو انسان کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ اپنے ارتعاشی کیفیت کی بنیاد پر، ہیجانی کیفیت کی بنیاد پر، رد فعل کے ترش مجازی کی بنیاد پر، بد زبانی کی بنیاد پر، تند مجازی کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں وہ اپنے ایمان کو کیا کر دے گا؟ سیل لگا دے گا۔ خوش طبعی، خوش اخلاقی، عدم اجلت، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کے نبی کو بھی محبوب تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبد قیس کے ایک آدمی کے بارے میں، اشج عبد قیس نامی شخص ایک تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں، اور ان دونوں خوبیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں خوبیاں کیا ہیں، اور کیا وہ خوبیاں میں نے کمائی ہیں یا اللہ نے میرے اندر وہ پیدا کر دی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ نے تم کو اسی پر پیدا کیا ہے۔ اور وہ خوبیاں کیا تھیں؟ کہا کہ اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ چیز تھی؟ الحلم والعناء، بردباری، سنجیدگی، صبر کر لینا، کسی چیز پر ارتعاش نہ پیدا ہونا، صبر کے ساتھ کسی معاملے میں، غور و فکر کے ساتھ کسی معاملے میں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کسی معاملے میں ڈیسیجن لینا، یہ تمہارے اندر بڑی خوبی کی چیز ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی چیز کو زندگی کا ہتھیار بنانا چاہیے اور اس کے ذریعے سے لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک عورت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیماری لاحق ہے، شاید آج کے زبان میں اسے کہتے ہیں مرگی کی بیماری۔ ان خاتون کا، صحابیہ کا معاملہ یہ تھا کہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی اور ان کے جسم کے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، برہنہ ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ میری یہ بیماری کیا کر دے، دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیک خاتون سے فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری دور کر دے، یا یہ چاہتی ہو کہ تم اپنی بیماری پر صبر کرو اور اللہ تمہیں اس صبر کے بدلے کیا کر دے؟ جنت دے دے۔ جب جنت کا نام سنا، صحابہ کے ہاں جنت کی طلب بہت زیادہ تھی، آج ہم دنیا دار ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بات اگر ایسی ہے تو میں پوری زندگی یہ بیماری جھیل لوں گی، لیکن بس آپ سے ادنا سی درخواست رہ گئی۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول پھر اتنا دعا ضرور کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گر جاؤں، مجھے اپنے کی خبر نہ ہو، تو میرے کپڑے اتنے نہ کھل جائیں۔ اللہ اکبر، حیا! تو کپڑا کھول کر کے چلنا یہ کامیابی کی، بڑکپن کی کیا نام ہے، معیار ترقی سمجھا جا رہا ہے، معراج۔ اور مسلمان باپ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی بہت ماشاءاللہ ایڈوانس ہے، بہت کیا نام ہے، ترقی کر گئی ہے۔ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کم سے کم اتنا دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میں جب بے ہوش ہو جاؤں، بیماری میں زندگی بھر جھیلوں گی، کوئی بات نہیں، مجھے جنت کی امید ہے اور مجھے جنت کی لالچ ہے، لیکن دعا کر دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بے ہوش ہو کر کے گروں تو میرے کپڑے اتنے نہ سمٹ جائیں کہ میں برہنہ ہو جاؤں اور میری شرمگاہ کھل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ صبر جب ایک انسان کو بیماری پہنچتی ہے اور اس پر انسان صبر کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ آپ کو میرے خیال سے باتیں لمبی ہو رہی ہیں، میں آپ کو اپنی بات مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں
کہ انسان دراصل اخلاقی وجود ہے میرے بھائیوں. ایک انسان اور کہہ لیجئے کہ ایک مسلمان تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. ایک اخلاقی وجود ہے. اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے چاہے کہ اسے کیا کہا جائے, مسلمان کہا جائے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اخلاق کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا پیمانہ ہے, کسی چیز کا وزن ہے, تو اس کا وزن ہے, اس کا نام ہے صبر. اگر کسی کے ہاں صبر غائب ہو گیا تو پھر اخلاق کا پیمانہ اس کا کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اور ایسا انسان اشرف المخلوقات کہے جانے کا مستحق نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر کے گئے ہیں طواف و زیارہ کی نیت سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے معاہدات طے کر لیے. ابو جندل ان اسلام لانے کے جرم میں ان کے خاندان کے لوگوں نے انہیں بیڑیاں پہنا رکھی تھی. گھسٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حالت میں چلے آئے اور کہا, اللہ کے رسول میں اسلام لا چکا ہوں, ان کافروں کے حوالے مجھے مت کریے, یہ مجھے تکلیف سے, پریشانیوں سے, دکھوں سے دوچار کیے ہیں, اگر آپ نے مجھے لوٹایا تو یہ اور مجھے مصیبت کے پہاڑ میرے اوپر کیا کریں گے, توڑیں گے. لیکن اخلاق دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو, اور صبر کے ذریعہ اصبر واحتسب, اجر کی امید کرو. فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جیسے کمزوروں کے لیے, تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مشکل سے نکلنے کی راہ ضرور ڈھونڈ دے گا. اللہ کے رسول نے کہا, ہم نے وعدہ کر لیا ہے, عہد کر لیا ہے, اب ہم کو تمہیں واپس لوٹانا ہوگا, لیکن ہتھیار بتا دیا کہ جا تو رہے ہو, تمہاری قوم کے لوگ پریشانی تمہیں اور 2-4 پریشانیوں کریں گے, تم کو اور بھی تختے ظلم و ستم بنائیں گے. ایسی سزائیں دی گئیں انسانیت چیخ اٹھے مولا. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کے رسول نے فرمایا اصبر, صبر کرنا, واحتسب, امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں کیا کرے گا, اجر سے مالا مال کرے گا. اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی نہیں کرنے والا ہے, بغیر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. بڑی مشہور صورت ہے, آپ جانتے ہیں, سورۃ العصر پڑھ جائیے, اللہ کیا فرما رہا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. کامیابی ملے گی, اکثریت انسانوں کی گھاٹا اٹھائے گی, لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو کامیابی مل جائے گی, اور کامیابی انہیں کو ملے گی جو صبر کو اپنی زندگی میں ایک قوت کے طور پر, ایک اعلیٰ کردار کے طور پر, ایک صفت کے طور پر استعمال کریں گے. میرے بھائی اور دوستو, میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ایسی آزمائش سے نہ دوچار کر جہاں ہم بے صبرے ہو جائیں, اور رب کریم اگر تو کسی آزمائش سے, کسی پریشانی سے ہمیں دوچار کر تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما, اور اس صبر کے بدلے میں ہمیں تو نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کے ذریعہ بلندی درجات کا, جنت کا, اس بے بہا جنت کا جس کے صفات تیرے رسول نے بیان کیے ہیں. الہ العالمین مجھے امید ہے, مجھے توفیق عطا فرما, اور اس کے بدلے میں اس جنت عظیم کا حقدار ہمیں بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھیں کیا سوال ہے؟ کن حالات میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا جائز ہے؟ مجلس کے اختتام پر اجتماعی دعا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو یہاں پر ہونے والے اجتماع کے اختتام پر اجتماعی دعا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کن حالات میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا جائز ہے؟ میرے بھائی, کتاب و سنت کے نصوص کو آپ اگر پڑھیں گے تو بلا شبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے, اور انہی جگہوں میں سے ہے کہ جب آدمی رمی جمرہ کرے, حج پہ جائے, حج سراپا صبر ہے, وہ تو میں نے آپ سے کہا ہی نہیں, اور جو لوگ اس سال گئے ہوں گے حج پہ انہوں نے جانا ہوگا کہ منزل منزل پر, قدم قدم پر کتنے صبر کرنے پڑتے ہیں, ورنہ احرام کے خلاف سارے کام ہو جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کنکری ماری ہوگی تو آگے جب آپ بڑھے ہوں گے تو وہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا کیا نام ہے, ثابت ہے باقاعدہ نصن. اور اسی طرح استسقاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے. اسی طرح خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی بات ہے. اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کا ذکر آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے
کیا اجتماعی شکل بنائی جائے خاص طور سے نماز کے بعد، یا ہاتھ اٹھا کر دعا کیا جائے؟ تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی شخص، نماز تو ایسے پوری دعا ہے، لیکن نماز کے بعد بھی اگر کوئی شخص تنہا اپنے طور پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی نماز کا بھی حصہ ہے، ہم امام صاحب کی امامت میں ہیں اور یہ دعا نہ کرنے سے نماز میں کوئی کیا رہ جائے گی، کمی رہ جائے گی، اور اس طرح سے اجتماعی شکل بنائی جائے اور رٹی رٹائی دعائیں کی جائیں، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ ایسے سمجھیں جیسے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہو، کسی اسلامی مدرسے میں گھنٹی بجا دی گئی ہو مطعم کی طرف، کینٹین کی طرف جانے کے لیے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ یہاں دراصل مسئلہ ہے. ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ کی جناب میں تو اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. لیکن یہ عام حالات ہیں، جب آپ رات میں آپ کی کوئی ضرورت ہو آپ دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ جگہ ہیں جہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا ثابت نہیں ہے اور اس کو مخصوص آپ شکل و کیفیت حیت دے کر کے اگر آپ وہاں دعا کرتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں کیا ہوگا، اشکالی مسئلہ آئے گا اور وہ چیز بدعت کے قبیل سے ہو جائے گی. تصویر کشی کا شرعی حکم کیا ہے؟ خواہ کسی بھی صورت میں ہو. تصویر کشی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اسٹیچو بناتا ہے، لکڑی کا مجسمہ جسے کہتے ہیں، مٹی کا، جو بالکل اسٹیچو کھڑا کر دیا جائے، متفقہ طور پر وہ چیز کیا ہے، حرام ہے، اور علماء اسلام کا اس سلسلے میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن کیمرے کے ذریعہ، موبائل کے ذریعہ عکس لینا اور اس کی پرنٹ نکالنا، یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور بلا شبہ احتیاط اسی میں ہے کہ جتنا زیادہ جو شخص بچ لے جائے اس کا تقوی اتنا معیاری ہے. اب آپ کہیں کہ تصویر نہیں نکالیں گے، جائز نہیں ہے، تو آپ پاسپورٹ نہیں بنا سکتے ہیں، اور پاسپورٹ نہیں بنائیں گے تو آپ آ نہیں سکتے ہیں بچوں کی روزی ڈھونڈنے کے لیے. گویا یہاں ایک ضرورت پیش آئی، ملک کا نظام آ گیا شناختی کارڈ کا، اس لیے کہ مسائل دنیا کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں. آپ فلاں ہی ہو، اس کا پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس. اب اگر آپ کہو کہ میں نہیں کھنچاؤں گا تو آپ کو کھنچانا پڑے گا اگر جینا ہے تو، اس لیے کہ ملک کا یہ نظام ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بنے. اور تقریباً پوری دنیا کا یہ کیا ہو چکا ہے، آپ اگر پاسپورٹ سے آپ برات بھی کر لو تب بھی یہ کیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، امتحان حال میں وہی بچہ بیٹھا ہے یا کوئی اور بیٹھا ہے. ان تمام چیزوں میں ضرورت ہے، تو ضرورت کہ بقدر تو جواز کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں. اسی طرح آپ تصویر کھینچ رہے ہیں کسی شادی پارٹی کی اور اس میں جو ہے محرمات اور نامعلوم کیا کیا مسائل، بلا شبہ وہ غلط ہے. لیکن ایک دعوتی مقصد ہے کہ کوئی تقریر ہو رہی ہے، کسی چیز کو آپ نے جو ہے فلم بنا لیا تاکہ یہاں جو لوگ حاضر نہیں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ مستقبل میں اٹھا سکیں. مقصد آپ کا دعوت ہے، مقصد آپ کو افادہ دین ہے، ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے. والعلم عند اللہ. حجر اسود کا رنگ کیا تھا؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے بھی سفید. سودتہ خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا، لیکن وہ گناہ خود نہیں چوستا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. زمزم کیسے بنا؟ زمزم کیسے بنا؟ رگڑ کر ایر اسماعیل نے شاعری تو کر دی گئی. بہرحال اللہ کے حکم سے زمزم نکلا، ایک معجزہ تھا کسی نبی کا اور وقت کی ضرورت تھی. اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک کتنے دن میں ختم کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کو کم سے کم 3 دن میں، اس سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن محض پڑھنا نہیں بلکہ سمجھ بوجھ کر کے پڑھنا، رموز و اوقاف اور مخارج کی رعایت کر کے ہوئے پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے. صبر اور مجبوری میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ سے کہا صبر ایک اختیاری عمل ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور پھر بھی آپ للہ فی اللہ آخرت کی امید میں اسے کیا کر دیں. اور مجبوری کیا ہے؟ مجبوری ہے، وہاں ہر حال میں آپ کو ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم پر آپ جو ہے کیا نام ہے، خاموشی اپنا رہے ہیں. اگر کسی بات پر بے صبری ہو جائے تو کسی طرح سے دوبارہ صبر کریں. آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو پھر سے جو ہے کیا نام ہے اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ صبر ضروری تھا. اور کیا نام ہے، صبر اور قضاء اور قدر کا کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ سے بتایا کہ صبر کی تیسری قسم علماء نے بتائی ہے
صبر علی اقدار اللہ. بھائی بچے کا مر جانا، حادثے کا ہو جانا اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. اب اس پر آپ اگر صبر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ قضاء اور قدر پر صبر ہے. یہ تو بھائی ہندی میں لکھا ہے تو لمبا چوڑا پتہ نہیں کیا ہے. اور اس میں کوئی چھوٹ تو نہیں گیا؟ تصویر کشی کوئی گرا ہے؟ کوئی قاری حنیف صاحب پاکستانی نے بیان کیا ہے کہ حضرت حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری 80 سال تک تھی. ان سے پوچھئے کہاں سے بیان کیا ہے. میں نے جو علماء کے اقوال دیکھے اس سلسلے میں 18 سال تک. ہو سکتا ہے سننے میں آپ کو فرق ہو رہا ہو. وضو خانے میں بسم اللہ کہنا یا سلام کرنا درست ہے یا نہیں؟ وضو خانہ یہ حمام سے ٹچ ہے یا باہر ہے؟ باہر ہے تو ظاہر سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر حال میں اللہ کے رسول، مگر جو بیت الخلا ہے اس میں، اور انسان جب اپنی بیوی سے خصوصی تعلقات قائم کرتا ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے. بیوی کے پاس ہے تو کوئی مشکل نہیں، خصوصی تعلقات کے وقت اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ بقیہ جگہوں میں ذکر اللہ کا کر سکتے ہیں. وضو خانہ وہاں کوئی